بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہیں. ایک تو مشہور جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہیں. یہ معاویہ ابن جاہمہ ہیں. فرماتے ہیں ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ ان کے والد جاہمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مشورہ لے لوں کہ میں جہاد میں جاؤں یا نہ جاؤں. فقال: هل لك ام؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ حیات ہیں، والدہ زندہ ہیں؟ قال: نعم. تو حضرت جاہمہ نے فرمایا کہ ہاں، میری والدہ حیات ہیں. قال: فالزمها. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بس تم اپنی والدہ کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو. فإن الجنة عند رجلها، کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے، اس کے قدموں کے پاس ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس غرض سے حاضر ہوئے کہ جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے اور مشورہ مانگا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں باقاعدہ فی الوقت کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا. کہ جہاد کبھی کبھار فرض عین ہو جاتا ہے. اگر کسی علاقے اور ملک پر حملہ اللہ نہ کرے، کافر کر لیں، تو اس ملک کے رہنے والوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اور جب وہ فرض عین ہو جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر آدمی کے لیے نکلنا لازمی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ نماز فرض عین. لیکن اگر ایسی نوعیت نہ ہو، حملے کی نوعیت نہ ہو، تو عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے. کچھ کر لیں تو بس کافی ہو جاتا ہے. بقیہ کی طرف سے بھی سارے لوگوں کا جہاد میں نکلنا ضروری نہیں، جیسا کہ فی الوقت کی صورتحال ہے کہ جہاں مسلمانوں پر کافر حملہ آور ہیں، تو وہاں کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جہاد میں ہیں. غزہ کے اندر صورتحال چل رہی ہے، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. تو دیگر لوگوں پر ایک طرح سے یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یہ حضرات اور لوگوں کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، تو نکلنا اس وقت ضروری نہیں ہوتا. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بھی پوچھا کہ فی الوقت تو نکلنا ضروری نہیں ہے، فرض کفایہ کے درجے میں ہے، تو کیا تمہاری والدہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، والدہ ہے. تو فرمایا کہ بس انہی کی تم خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی ضروریات حاجات کا احترام کرو، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. فإن الجنة عند رجلها، یہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. یہ وہی بات ہے جو اردو میں بھی کہی جاتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ احتراماً فرمایا جا رہا ہے، حقیقت مقصود نہیں ہے کہ جنت واقعتاً ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ احتراماً فرمایا جا رہا ہے کہ جنت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا آسان راستہ
مختصر راستہ یا یوں کہہ لیں کہ شارٹ کٹ اگر کچھ ہے تو والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر والدین میں بھی والدہ کا حق خدمت کے اندر سب سے زیادہ ہے، سب سے مقدم ہے، جیسے کہ پہلی احادیث کے اندر بھی آ چکا ہے کہ انسان کی اولاد کی خدمت کے 3 حصوں کی حقدار اس کی والدہ ہوتی ہے، اور ایک حصہ یہ والد کا حق ہوتا ہے۔ خدمت تو والدہ کی زیادہ کی جائے، البتہ اطاعت اور حکم ماننا یہ والد کا مقام مرتبہ ہے کہ اگر کہیں اختلاف رائے ہو والدین میں تو وہاں والد کا حکم مانا جائے، لیکن خدمت میں ترجیح والدہ کو دی جائے۔ تو فإن الجنت عند رجلها کا مطلب بھی یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، مطلب جنت کے حصول کا آسان ترین راستہ یہ ماں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے۔ والدین کی خدمت کر کے ہم جنت کو جتنی تیزی سے حاصل کر سکتے ہیں اتنا کسی اور عمل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث بھی آپ حضرات نے سنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے ممبر پر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے 3 دفعہ آمین فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک جو آمین کہی گئی وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا پر کہی گئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بد دعا یہ دی تھی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس آدمی کے لیے جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو ثابت نہ کر سکے، اپنے لیے جنت کو لازم نہ کر سکے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا ہے جو والدین کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد دعا پر آمین کہی، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ والدین کی خدمت یہ آدمی کو جنت کا حقدار بناتی ہے، جنتی بنا دیتی ہے، جنتی بنا دیتی۔ اسی لیے بعض حضرات صحابہ کے بارے میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک صحابی جن کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ان کی تلاوت کی آواز سنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے عمل پوچھا کہ کون سا عمل، تو فرمایا کہ وہ اپنے والدہ کا بڑا مطیع اور فرمانبردار ہے، والدہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ یہ والدہ کی اطاعت کا ثمرہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت میں اس کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، جنت میں اس کی تلاوت کی آواز سنی۔ تو فإن الجنت عند رجلها کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی مدد، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کی فرمانبرداری اور ان کی حاجات اور ضروریات کا خیال کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کے حکموں پر عمل درآمد کر کے آدمی اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے، جنت کا حقدار کر سکتا ہے۔ گویا کہ ان کی ایسی خدمت کرے کہ دل سے دعائیں نکلیں۔ آج ہمارے یہاں دعائیں مانگنے کا دستور ہے کہ بھئی حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، والدین سے کہا جاتا ہے دعا کر دیجئے، تو دعائیں طلب نہیں کی جاتی، ایسی خدمت کی جاتی ہے کہ دل سے خود دعا نکلے، دل سے خود دعا نکلے، والدین کی ایسی اطاعت کرے کہ ان کے دل سے خود بخود تمہارے لیے دعا نکلے۔ یہ دعا فوراً عرش کے نیچے جاتی ہے، قبولیت کے منصب پر فائز ہو جاتی ہے۔ خدمت تو ہم ٹکے کبھی نہ کریں، ان کی ساتھ حسن سلوک بالکل بھی نہ کریں، پھر دعاؤں کی درخواست کرتے رہیں، جو صرف زبان سے برآمد ہو، دل سے وہ دعائیں نہ نکلیں تو کہاں قبولیت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ اس لیے آدمی ان کی ایسی خدمت کرے کہ دل سے دعا نکلے، تو یہ فوراً جو ہے نا قبولیت کے مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے آدمی کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، جنت کو حقدار اور مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.